اسکول کا پیار پارٹ 2۔ میں نے کہا صنم ٹائم کیوں ضائع کر رہی ہو، چلو اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ صنم مجھ سے کہنے لگی سلمان میں نے تمہیں کب روکا ہے، تم کام شروع کرو، میں تیار ہوں۔ پھر میں نے اسے دھکا دیا، وہ بیڈ پہ لیٹ گئی۔ میں پھر تیار ہو کے اوپر چڑھ گیا اور ہم لوگ کافی دیر تک کھیلتے رہے اور تقریباً 1 گھنٹے تک ہم لوگ لگے رہے۔ میں طریقے تو نہیں بتا سکتا، البتہ مختلف طریقوں سے ہم لوگ کرتے رہے، کیونکہ میں آج دن میں کرن کے ساتھ جو طریقہ کر کے آیا تھا وہ پھر صنم کے ساتھ ٹرائی کر رہا تھا، اور یقین جانے اتنا سکون مل رہا تھا کہ میں یہاں لفظوں میں بتا نہیں سکتا۔ 1 گھنٹے بعد جب ہمارا کھیل ختم ہوا تو میں تھک کر بیٹھ گیا اور صنم مجھ سے کہنے لگی سلمان آج تم زیادہ طاقتور لگ رہے تھے، کیا بات ہے، تم کچھ کھا کر آئے ہو؟ میں نے کہا نہیں یار صنم، یہ بار بار کرنے سے خود ہی طاقت آ جاتی ہے، اور ابھی اگر ہم دوسری دفعہ کریں گے تو طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی اور زیادہ ٹائم لگے گا۔ اس نے کہا نہیں سلمان، میں تھک گئی ہوں، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ پھر وہ اٹھ کے واش روم چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد فریش ہو کر واپس آئی، کہنے لگی سلمان تم گئی نہیں؟ میں نے کہا یار سانو، میرا ایک اور دفعہ کھیلنے کو دل چاہ رہا ہے، تم مان جانا ایک گیم اور کھیل لیتے ہیں۔ لیکن صنم نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا نہیں سلمان، میں بھی فریش ہو کے آ گئی ہوں اور میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں دوبارہ تمہارے ساتھ گیم کھیل سکوں۔ تم بہت طاقتور ہو اور میں نے دیکھا ہے کہ پچھلی دفعہ سے اس دفعہ تم زیادہ ہی طاقتور لگ رہے تھے۔ اب تم جاؤ، کہیں امی اٹھ نہ جائیں۔ آدھی رات سے اوپر کا ٹائم ہو چکا تھا۔ پھر میں آیا اپنے کمرے میں، واش روم میں چلا گیا اور پھر فریش ہو کر آیا اور پھر بستر میں سو گیا۔ صبح امی نے اٹھایا، 8 بجے میں اٹھا اور پھر واش روم میں چلا گیا۔ نہانے فریش ہو کر واپس آیا تو امی نے ناشتہ بنا لیا تھا۔ میں جا کے ٹیبل پہ بیٹھ گیا اور پھر امی نے آواز دی صنم تم بھی آ جاؤ، سلمان کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر لو، ناشتہ بالکل تیار ہے۔ تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ صنم بھی مسکراتی ہوئی آ رہی تھی اور وہ بھی تیار تھی، اور میں نے تو پہلے ہی یونیفارم وغیرہ پہن لی تھی۔ میں نے اور صنم نے ناشتہ کیا، امی بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر رہی تھی۔ اب ناشتہ کرنے کے بعد ہم دونوں اسکول پہنچ گئے۔ جیسے ہی میں اسکول پہنچا تو میں نے دیکھا میڈم کی بیٹی، میرا مطلب ہے کرن، میرا ہی انتظار کر رہی تھی اور مجھے کہنے لگی سلمان تم کہاں رہ گئے تھے، میں کب سے تمہیں یاد کر رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو تمام اسٹوڈنٹ ہمیں دیکھ رہے تھے، جس میں کچھ لڑکیاں بھی تھیں اور کچھ لڑکے بھی تھے۔ پھر میں نے دیکھا نیلم نے ہمیں دیکھ کر ایک دم نظر دوسری طرف کر لی۔ اب مجھے عجیب لگا، کیونکہ یار میں تو نیلم کو حاصل کرنا چاہتا تھا، یہ کرن سے تو بس اپنی خواہشیں پوری کرتا تھا، مجھے کرن میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پھر میں نے کہا کرن سب دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہی ہو، چلو کلاس روم میں چلتے ہیں۔ پھر ہم لوگ کلاس روم میں آ گئے۔ اب میں چپکے سے بار بار نیلم کو دیکھ رہا تھا، لیکن نیلم تھی کہ پڑھائی میں مگن تھی۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ نیلم عمران سے، جو ہمارے کلاس کا لڑکا تھا، اس سے کچھ لے رہی تھی اور اس سے ہنس کر بات بھی کر رہی تھی۔ پھر مجھے شک ہونے لگا کہ کہیں یہ نیلم عمران کو پسند تو نہیں کرتی، کہیں یہ دونوں آپس میں محبت تو نہیں کرتے۔ میرے اندر ایک طوفان اٹھنے لگا تھا۔ پھر میں نے کہا چلو بریک جب ہوگا تو پھر میں عمران سے پوچھوں گا۔ کلاس چلتی رہی، ہماری ایک ٹیچر تھی جس کا نام تھا مس کو، وہ مجھے پسند کرتی تھی، جس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ وہ بار بار پڑھاتے پڑھاتے میری طرف متوجہ ہوتی اور بار بار میرا نام لیتی اور کہتی سلمان تم یہ بتاؤ، سلمان تم وہ بتاؤ۔ اب ظاہر ہے کچھ چیزیں مجھے معلوم ہوتی، کچھ چیزیں نہیں آتی تھی، تو مجھے ڈر بھی لگتا تھا کہ یار کوئی ایسی بات نہ مس پوچھ لے جو مجھے پتہ نہ ہو اور میری انسلٹ ہو جائے۔ پوری کلاس میں خیر بریک کا وقت ہو گیا۔ جیسے ہی بریک ہوئی تو اسکندر نے مجھے کہا کہ سلمان آؤ میرے ساتھ کینٹین چلتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں، مجھے بھوک لگی ہے۔ میں نے کہا مس آپ چلیں، مجھے تھوڑا سا کام ہے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ میں سیدھا چلتا ہوں عمران کے پاس گیا۔ اچھا عمران غریب فیملی سے تعلق رکھتا تھا، وہ بیگ میں تھوڑا بہت کھانا پینا لے کر آتا تھا۔ میں نے دیکھا ایک روم میں بیٹھا وہ کھانا کھا رہا تھا۔ میں سیدھا گیا، میں نے اسے سلام کیا، میں نے کہا اور عمران کیسے ہو؟ اس نے کہا جی سلمان بھائی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آئے میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ میں نے کہا نہیں یار شکریہ، تم کھاؤ۔ میں نے کہا یار کبھی مجھ سے بھی بات چیت کر لیا کرو۔ اس نے کہا جی سلمان بھائی کیوں نہیں۔ میں نے کہا یار عمران مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، ایک بات پوچھنی ہے،
اب سوچ رہا ہوں کہ کیسے پوچھوں۔ عمران مجھے کہنے لگا، سلمان بھائی جو بھی بات پوچھنی ہے آپ پوچھ لیجئے، اس میں سوچنے والی کیا بات ہے؟ میں نے کہا یار بات ہی ایسی ہے۔ پھر اس نے کہا بیٹھ جائیں آپ میرے ساتھ، بیٹھے پھر بتائیں مجھے کیا بات پوچھنی ہے۔ پھر میں نے ادھر ادھر دیکھا، روم میں اور کوئی نہیں تھا۔ پھر میں اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا یار عمران ایک بات بتانا، لیکن سچ سچ بتانا، ایمانداری سے۔ اس نے کہا ہاں ہاں سلمان بھائی پوچھیں، کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ میں نے کہا یار عمران تم کیا نیلم کو پسند کرتے ہو؟ تو ایک دم اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، اس کی آنکھیں بڑی ہو گئی تھی۔ مجھے کہنے لگا، سلمان بھائی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ تو میری بہنوں جیسی ہے۔ اب میرے دل میں تھوڑا سا سکون اور اطمینان ہوا۔ میں نے کہا اچھا یار ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، کیونکہ وہ اسکول میں کسی سے بات تو نہیں کرتی، صرف تم ہی ہو جس سے وہ تھوڑی بہت باتیں کرتی ہیں۔ عمران کہنے لگا، سلمان بھائی اصل میں خود بھی لڑکیوں سے زیادہ باتیں نہیں کرتا، نیلم سے اس لیے بات کر لیتا ہوں کیونکہ وہ کسی اور سے بات نہیں کرتی، صرف مجھ سے ہی کرتی ہے، اور وہ بھی کسی کام کے سلسلے میں، ویسے کوئی وہ بات منہ سے ایسی ویسی نہیں کرتی۔ میں نے کہا شکر ہے یار اس کا کوئی چکر نہیں ہے نیلم کے ساتھ۔ پھر میں نے کہا یار عمران ایک کام کرو گے میرے لیے؟ اس نے کہا جی سلمان بھائی بولیں کیا کام ہے؟ میں نے کہا یار وعدہ کر کسی کو بتائے گا نہیں۔ اس نے کہا جی آپ بے فکر ہو جائیں، میں بچہ نہیں ہوں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ پھر میں نے کہا یار عمران مجھے نا نیلم بہت اچھی لگتی ہے، میں نیلم سے محبت کرتا ہوں، مجھے رات بھر نہیں آتی، دن رات چلتے پھرتے سوتے مجھے نیلم ہی کی یاد آتی ہے یار، لیکن وہ مجھ سے بات تک نہیں کرتی، میں اسے کیسے بتاؤں کہ میں تم سے کتنا محبت کرتا ہوں؟ یار عمران وہ تم سے بات چیت کرتی ہے، پلیز یار میرا ایک پیغام اس تک پہنچا دو۔ اب عمران جو ہے نا تھوڑا پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے کہا یار سلمان بھائی یہ بات میں کیسے اسے کہہ سکتا ہوں؟ یار سلمان بھائی یہ بات میں، آپ کو تو پتہ ہے وہ لڑکوں کو گھاس تک نہیں ڈالتی، اگر میں نے اس طرح کی بات کر دی تو آج کے بعد تو مجھ سے بھی بات نہیں کرے گی۔ میں نے کہا یار وہ تجھ سے بات ضرور کرے گی، پلیز یار میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ عمران کہنے کا نہیں یار سلمان بھائی آپ ہاتھ مت جوڑیں، بتائیں کیا کہنا ہے نیلم کو۔ پھر میں ہوش ہو کے اس کے پاس ہوا تھوڑا سا، اور میں نے کہا یار اس کو بولنا ہے کہ نیلم آپ کو نہ سلمان پسند کرتا ہے اور آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور اس نے تو یہاں تک بھی سوچ لیا کہ وہ بہت جلد آپ کے گھر پہ رشتہ بھیجے گا، وہ آپ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ رات دن آپ ہی اس کے خواب و خیالوں میں ہیں، بس اتنا بول دینا یار، اور کہنا کہ وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ اب عمران مجھ سے کہنے لگا ٹھیک ہے سلمان بھائی میں جگہ اور وقت دیکھ کر نیلم سے ہی بات کروں گا، کوئی اور نہ سن لے۔ میں نے کہا ہاں بھلے آرام سے۔ پھر میں نے کہا چلو تم کھانا مکمل کر لو میں چلتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پھر میں چلتا ہوں۔ کینٹین میں آیا، میں نے دیکھا کچھ ہماری ٹیچر بیٹھی لنچ کر رہی تھیں۔ اب میں سیدھا اس کندن کے پاس گیا۔ مس کندن نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو مجھے کہنے لگی ہاں سلمان کیا کھاؤ گے؟ چاٹ کھاؤ گے، برگر کھاؤ گے، سموسے کھاؤ گے یا پھر کچھ بسکٹ وغیرہ؟ میں نے کہا مس میں نے چاٹ کھانی ہے۔ پھر انہوں نے آرڈر کیا کہ ایک پلیٹ چاٹ دے دیں۔ اب تھوڑی دیر بعد وہ چاٹ کی پلیٹ لے کر آ گیا، میں نے چاٹ کھائی اور میں اس کندن سے بات چیت کرتا رہا۔ مس کندن مجھے کہنے لگی یار سلمان ایک مجھے بھوک چاہیے، فلاں بک، اس کے پیسے میں تمہیں دے دیتی ہوں، وہ لے کر نہ تم 3-4 بجے تک میرے گھر پہ دینے آ جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مس میں لے آؤں گا، آپ مجھے پیسے دے دیجیے گا۔ پھر انہوں نے مجھے پیسے دیے۔ پھر تھوڑی دیر بعد بریک ختم ہوئی اور ہم کلاس میں آ گئے۔ اب پتہ ہی نہیں چلا کہ 1 بج گیا اور ہماری چھٹی بھی ہو گئی۔ میں اور صنم چلتے ہوئے گھر آئے، تقریباً 1:30 بج گیا تھا۔ امی نے کہا جاؤ فریش ہو جاؤ، یونیفارم چینج کر لو، ٹیبل پہ آ جاؤ، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ امی نے کہا صنم تم بھی جا کے چینج کر لو۔ پھر میں بھی چینج کر گیا، میں نے بھی چینج کر لیا۔ ہم دونوں فریش ہو کر آئے، جیسے ہی کھانے والی ٹیبل پر آ کر بیٹھے، ثنا نے مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور میں سے دیکھ کر مسکرا رہا تھا، کیونکہ وہ بھی بہت اچھی لگ رہی تھی اور میں بھی بہت اچھا لگ رہا تھا۔ دونوں فریش ہو کر آئے تھے۔ پھر ہم تینوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد میں تھوڑی دیر بعد سونے کے چلا گیا۔ پھر تقریباً 3:30 بجے میری آنکھ کھلی، میں نے ہاتھ منہ دھویا اور پھر ایک بک شاپ پر چلا گیا۔ میں نے وہ بک لی اور پھر وہ مس کندن کے گھر پہ دینے چلا گیا۔ مس کندن ایک بنگلے میں رہتی تھی، ان کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی تھی، وہ تھوڑی سی موٹی تھی، صحت مند تھی اور دکھنے میں بہت خوبصورت تھی۔ میں نے جا کے بیل دی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، شکریہ۔